جیسا آپ سب کو معلوم ہے، آج کی تقریب جو ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی کی نظر ہے، اس میں آپ کی تشریف آوری پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کی محبت کا ثبوت ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اپنی حاضری سے تقریب کو رونق بخشی۔ عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح ڈاکٹر فیضی صاحب کے نام، جس نے ہمیشہ دوسروں کے بارے لکھنے یا تقریبات منعقد کرنے میں اپنا وقت گزارا، ان کی خدمت میں ایک تقریب ہم ترتیب دیں جس میں ان سے مشغولگی ہو، کلام شاعر بزبان شاعر کے مصداق، حالات ادیب بزبان ادیب سنے جائیں، نیز ان کے جاننے والوں سے ان کے بارے تاثرات کا لطف اٹھائیں، اور اس طرح ایک یادگار محفل سج جائے اور ہم یہ کہہ سکیں گزرے جو اپنے یاروں کی صحبت میں چند لمحات، ایسا لگے کہ بسر ہوئے جنت میں چند لمحات، عمر خضر کی اس کو تمنا کبھی نہ ہو، انسان جی سکے جو محبت میں چند لمحات۔ پروگرام کے مطابق آپ کے سامنے تعارف کے لیے کھڑا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب دور تک ان کو لوگ جانتے ہیں، بلکہ کسی بڑے شخص نے کہا کہ فیضی صاحب کی وجہ سے لوگ چترال اور چترال کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ پھر بھی رسمی طور پر ان کے بارے کچھ عرض کرنے کی وضاحت چاہوں گا۔ 14 اگست 1952، 14 اگست خاص طور پر یاد رکھیں، 14 اگست مولانا محمد اشرف مرحوم کے ہاں پیدا ہوئے۔ 1968 میں مڈل پاس کیا ہائی سکول چترال سے اور اول پوزیشن اسکول میں۔ 1970 میں میٹرک پاس کیا اسی اسکول سے اور تمام صوبے میں اول پوزیشن حاصل کی۔ پھر پرائیویٹ ایف اے، پرائیویٹ بی اے اور پرائیویٹ ایم اے۔ 1978 میں ایم اے کیا اردو میں، پرائیویٹ امیدوار پشاور یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کے طور پر، اور بہت اچھے نمبروں پر، فرسٹ ڈویژن نمبروں پر۔ 1975 سے 1983 جمع الاسلام رسالے کا ایڈیٹر رہے۔ 1983 باعثیت لیکچرار گورنمنٹ کالجز ان کا تقرر ہوا۔ 2012 میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، اور اسی سال گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز کا ایوارڈ ان کو ملا۔ تحقیقی کام، 30 سے زیادہ مقالے جو کانفرنس میں پڑھے گئے، یا یہ انگریزی مقالے ہیں جو کانفرنس میں پڑھے گئے یا اہم رسالوں میں چھپے۔ 20 سے زیادہ اردو مقالے اس طرح کانفرنسوں میں پڑھے گئے اور رسالوں میں چھپے۔ کتابیں شائع شدہ 6، غیر شائع شدہ 10۔ کانفرنس اٹینڈ کیے نیشنل اور انٹرنیشنل 30۔ کانفرنس منعقد کرائے 10 سے زیادہ۔ ممالک کے دورے، چین، برطانیہ، جرمنی، وہ پاکستان کی طرف سے وفود میں چلے گئے۔ نیپال 2 دفعہ کانفرنس، تھائی لینڈ میں کانفرنس کی، اور سعودی عرب برائے حج بیت اللہ سے۔
ڈاکٹر فیضی صاحب ایک ہم جہاز شخصیت کے مالک ہیں، بحیثیت ایک لکھاری، ایک شاعر، ادیب، ایک محقق، سماجی کارکن، نہ صرف چترال کے بلکہ چترال سے باہر قومی اور بین الاقوامی سطح تک بے شمار لوگ ان سے واقف ہیں، لیکن بحیثیت ایک معلم، ایک شاگرد ہی اپنے استاد کو جان سکتا ہے۔ ان کے ایک شاگرد جاوید حیات نے جو مبارکباد کے لائق ہیں، ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے کہ ہمارے استاد جی، اس میں اپنے استاد کے لیے پیار و محبت کے اور احترام کے جو جذبات کا اظہار کیا ہے وہ قابل تعریف۔ ڈاکٹر فیضی سے میری واقفیت کا زمانہ نصف صدی پر محیط ہے۔ 1970 کے عشرے کا شروع تھا۔ میرا ایک آرکیالوجسٹ دوست انعام اللہ جان مرحوم، جو پشاور یونیورسٹی کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر تھے، گرمیوں کی چھٹیوں میں میرے ساتھ میرے گاؤں سنگور آئے۔ وہاں پر گل نواز خان خاکی کی رہنمائی میں ایک آرکیولوجیکل سائٹ دریافت کی اور وہاں کھدائی سے اہم اثاریات اشیاء نکالنے میں کامیاب ہوئی، کہ وہ آریاؤں کے زمانے کا قبرستان تھا اور اثاریات کا تعلق 2-2,500 سالوں سے زیادہ عرصے کا تھا۔ یہ اخباروں اور ریڈیو پر ایک اہم خبر بن گئی۔ اخبار کے خبر کے حوالے سے چارسدہ سے عنایت اللہ فیضی نام کا ایک صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر طارق فیضی صاحب کے نام خط لکھا، ان کا خط آیا جس میں انہوں نے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کیا تھا اور چترال میں آثاریاتی تحقیق کی اہمیت اور امکانات پر روشنی ڈالی۔ تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام انعام اللہ جان اور راقم کے اس کارنامے پر فخر اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ چترال میں آثاریاتی تحقیق کی راہ ہموار ہو گئی۔ ڈاکٹر طارق فیضی نے وہ خط مجھے بھیجا۔ میں خط بھی ہوا کہ چارسدہ سے یہ کون صاحب ہیں جو چترال کی آرکیالوجی کے ساتھ اس قدر دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے بارے جاننے کے بھی دعویدار ہیں۔ پھر میں نے وہ خط گل نواز خاکی وغیرہ ساتھیوں کو دکھایا جو پشاور میں تھے کہ ان صاحب نے یہ خط بھیجا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تو چترال کے شہزادے چترال سے رہا تعلق ان کا اور تقریبات میں بھی آتے رہتے ہیں اور آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی، اور جب نام کھوار میں ان تصویر بھی مجھے دکھائی۔ چنانچہ یہ فیضی صاحب کے ساتھ میری پہلی رونمائی تھی۔ اس کے بعد سے تاحال ہم سفر ہیں اور فیضی صاحب میرے لیے فرینڈ بلکہ بھائی، فلاسفر اور گائیڈ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر فیضی صاحب کی باتیں لکھنے لگوں تو شاید ایک اور کتاب بن جائے۔ آخر 50 برس کی باتیں ہیں، کوئی 2-4 سالوں کی بات نہیں، لیکن میں خود زندگی کے ایسے مرحلے سے گزر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ میرے پاس فیضی صاحب پہ بولنے کے لیے موضوعات کی لمبی فہرست تھی۔ مشکل یہ ہے کہ ان میں سے کس پر بولا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ ہر آئٹم اور اہم ہے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے چند پر اکتفا کروں گا۔ فیضی صاحب ایک محنتی انسان، سیلف میڈ انسان، رزق کے حافظے کا مالک، میں کہوں گا یادوں کی مشین، ایک فرشناس انسان،
وقت کے قدردان، چاند کے تمنائی، برف رفتار، زودو پہ سیاہ نویس، تصدیق شدہ صحافی اور کالم نویس، مستقبل بین، مانے ہوئے شاعر و ادیب، محقق دقیق، بدلہ سنج اور کشتبہ خطیب، محفل کی جان اور ایک زندہ دل یاد باش انسان، متجسس سیاح، فوار زبان کے محسن۔ فیض صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں ودیت کی، لیکن ان کی صلاحیتوں میں کتاب کو ترقی دینے کے لیے جس اہم صفت نے کردار ادا کیا ہے وہ ان کی محنت و مشقت ہے۔ انسان کی صلاحیت یا ٹیلنٹ اس کے لیے قدرت کی طرف سے کرنے اور اس کو ترقی دینے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو محنت و مشقت کا خوگر بنانا ہوگا، ورنہ اس کی صلاحیت بیکار ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فیض صاحب کے شب و روز کے تقسیم کار کی جو ترتیب میں دیکھتا رہا ہوں، زندگی میں کوئی لمحہ انہوں نے فضولیات میں گزارا ہو۔ جس مقصد کے حصول کے لیے جس قدر محنت و مشقت کرنے کی ضرورت پڑی انہوں نے کوتاہی نہیں، اور یہ میں ان کے ساتھ مختلف سفروں کے دوران اپنے مجاہدات کی بنا پر نیز کئی دوستوں کے تجربات کی بنا پر کہتا ہوں۔ مرحوم بابا ایوب بھی ان کے ساتھ اکیڈمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام سندھ کے علاقوں کے ایک سب مطالعاتی دورے کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جتنا عرصہ ہم اس سفر میں رہے تمام دن اداروں میں ملاقاتوں میں مصروف رہتے اور راتوں کو فیض صاحب روز کی کارگزاریاں لکھنے میں مصروف رہتے، نہیں جانے کب سوتے۔ پھر سویرے میں جب اٹھتا تو دیکھتا کہ وہ لکھنے میں مصروف ہوتے۔ مزے کی بات یہ کہ جب سفر کے اختتام پر واپس اکیڈمی میں متعلقہ افسر سے ملاقات ہوئی تو اس افسر نے خواہش کی کہ برائے مہربانی اس سفر کی روزات بھی قلم بند کیجیے، تو فیضی صاحب کے ساتھ روزات تیار تھی جو اسے پیش کر کے حیران کر دی۔ چین کے سفر سے جب واپس آئے تو بہت کم دنوں میں کتاب کا مسودہ تیار کیا، اور پروفیسر محسن احسان جو اس میں کالج میں پروفیسر تھے وہ بھی ان کے ساتھ اس وقت میں ان کے وقت میں تھے، ان کو دکھایا تو محسن احسان صاحب نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیوں بھائی یہ سفر نامہ پہلے سے لکھ کے تیار کر رکھا تھا۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کرنے کے باوجود فیض صاحب کسی کالج میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ جدہ سے باہر 4 سال ملازمت اختیار کی۔ اس کے بعد ملازمت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ طور پر ایف اے، بی اے اور ایم اے کے امتحانات اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس کرتے تھے۔ ان کے اپنے کہنے کے مطابق ان کی ملازمت کی ذمہ داری اتنی سخت ہوتی تھی کہ صبح سے لے کر شام تک کام کرنا پڑتا تھا، اس کے بعد تھکا ماندہ جب اپنی رہائش گاہ آ جاتا تو امتحان کی تیاری میں جٹ جاتا۔ اس طرح اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آرام کے لیے ان کے پاس کتنا وقت بچتا ہوگا۔ تو یہ ان کے روزمرہ کی روٹین تھی۔ جب تک انہوں نے پاس نہیں کیا اس وقت تک اسی روٹین پر عمل کرتے رہا۔ یہ ذکر اکثر لوگوں کے سامنے میں کرتا رہتا ہوں، خاص طور نوجوانوں کے سامنے، کیونکہ میرے نزدیک فیضی صاحب ہمارے نئے پود کے لیے جو مجسم محنت مشقت رہے اور اپنی زندگی سنوارنے میں کامیاب ہوئے۔ کئی لوگوں نے میری بات سن کر حیرانگی سے کہا یہ تو کوئی جن ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا واقعی جن ہی ہے جو اس طرح زبردست ہمت و برداشت کے مالک ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے قابل ہے کہ فیضی صاحب کی صفت کو
اجاگر کرنے میں جس ہستی کا ہاتھ تھا وہ ان کے والد محترم تھے، مولانا اشرف مدد ذلہ، جو رحمۃ اللہ علیہ، جو 99 برس کی عمر تک خوب چاق و چوبند رہے اور وفات پا گئے۔ آخر تک وہ اپنا کام خود کرتے تھے، 99 سال کی عمر تک اپنا کام خود کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کسی پر انحصار کرنا پسند نہیں کرتے۔ ابتدائی زندگی میں فوج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فوج کے جوانوں کو سخت تربیت سے گزار کر کندن بنایا جاتا تھا، محنت و مشقت اور نظم و ضبط کا خوگر بنایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک طفیل محمد جو نشان حیدر ہیں پاکستان کے پہلے، ان کے ساتھ ان کا خوب رہا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، ان کا بھی اثر ان پر تھا۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اپنے علاقے میں سرکاری اسکول سے منسلک ہوئے اور اپنے علاقے کے بچوں میں علم کی روشنی پھیلانے کے ساتھ ساتھ محنت و مشقت، صبر و تحمل، بلند ہمتی، پابندی وقت اور ہمت و برداشت جیسے زرعی صفات اپنے شاگردوں میں منتقل کرنے میں لگے رہتے۔ اور سب سے زیادہ قابو میں آنے والا شاگرد اس کا اپنا بیٹا عنایت اللہ تھا، اس لیے ان صفات کا وافر حصہ ان کے حصے میں آنا سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ان کے کئی دوسرے شاگرد بھی انہی صفات سے نکلے اور نام پیدا کیے۔ مجھے عموماً ایسا لگتا ہے یہ فیض صاحب کوئی لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیتے ہوں گے۔ پچھلے دنوں جب بیمار ہو گئے تھے، جس کے بعد الحمدللہ صحت یاب ہو گئے ہیں، تو میں سوچا کرتا تھا کہ فیض صاحب کو اس بیماری کی وجہ سے ڈبل تکلیف ہوتی ہو، ایک بیماری کی تکلیف جو اپنی جگہ سر ارما تھی، دوسرے یہ فکر کہ بیماری کی وجہ سے کوئی عملی کام کرنے سے محروم ہو گئے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے جس کا ہمیں پورا ادراک نہیں ہوتا۔ شاید اس بیماری سے اس کو یہ بتانا ہو کہ اے میرے بندے عنایت اللہ، زندگی پر اپنے آپ کو تھکاتے رہے، اب اس بیماری کے بہانے تھوڑا سا آرام کر لو، تکلیف ضرور ہوگی، وہ خیر ہے، پھر دوبارہ ایکٹیو ہو جاؤ گے اور زیادہ کام کرنے قابل ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، اب ڈاکٹر صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، ماشاء اللہ۔ دوبارہ ایکٹیو ہو کے زبان و ادب کے گلستان کی مزید آبیاری کے لیے قدرت نے آپ کو مزید موقع فراہم کر دیا ہے۔ زبان و ادب کے سلسلے میں قوار زبان و ادب کے حوالے سے یہ ذکر کرنا بے جا نہ ہوگا کہ اس زبان کی ترقی کا نقشہ محمد نے بنیاد رکھی، اور ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی نے اپنے ابتدائی ساتھیوں کی مائیت میں اس عمارت کی تکمیل کر اب دوسرے نظر سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں کی مدد سے اس کی تزئین و آرائش میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر فیضی کو میں کھوار زبان کا اس لیے محسن کہوں گا کہ شہزادہ محمد اسمل کی انجمن ترقی کھوار کی بنیاد رکھنے کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا تھا جب اس انجمن پر سرکاری قبضہ ہو گیا تھا اور پولو ایسوسی ایشن کا ذیلی ادارہ بن کے رہ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر فیضی صاحب کی صورت میں محسن کو پیدا فرمایا، جو غلام عمر مرحوم، عامر خان امیر وغیرہ جو ساتھی ان کو ملے، دوسرے ہم خیال ساتھیوں کا طبقہ تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے اور انجمن کو ہمیشہ کے لیے اندجاویت کر دیا، جس کے نتیجے میں آج یہ انجمن بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ادارے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھیں کہ فیضی صاحب کی شہرت انجمن کی وجہ سے ہوئی، جو سراسر غلط تھی۔ میرے نزدیک انجمن کے بغیر بھی ان کی صلاحیتیں
بدرجہ عتم موجود تھیں کہ انہوں نے بہت کم مدت میں ایم فل کر کے پی ایچ ڈی کی، کالم نویسے میں نام پیدا کیا اور حکم پاکستان سے تمغہ امتیاز کا اعلیٰ ایوارڈ حاصل کیا۔ دنیا کے کئی ممالک سیاحت کی، بین الاقوامی کانفرنس میں اور سیمیناروں میں مدعو ہوئے اور پاکستان اور چرچا کی نمائندگی کی۔ ان کی وجہ سے اکیڈمی ادبیات پاکستان نے چترال سے تعلق رکھنے والے اتنے ادیبوں کو وظیفے دیے کہ پاکستان کے کئی علاقائی زبان والوں کو اس کا ادراک بھی نہ تھا۔ باہر ہے اس قسم کی باتیں ڈاکٹر فیضی صاحب کے بارے میں لوگوں کے سامنے آنے ضروری ہیں۔ شکر ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے ایک شاگرد رشید محمد جاوید حیات نے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر فیضی صاحب کی بہت ساری باتوں کے ساتھ اگر ان کی زود فہمی اور زود نویسی اور زود رفتاری اور زود جوابی یعنی حاضر جوابی یادداشت قوت اور انسائکلوپیڈیائی ذہن کا ذکر نہ ہو تو پھر بات نہیں بنتی۔ بات لمبی ہو گئی ہے، اس لیے ان کی طرف مختصر اشارے کروں گا۔ فیضی صاحب خود نے مجھے بتایا کہ وہ اس قدر زود فہم تھے کہ استاد کوئی بھی بات بتاتے تو وہ اسی وقت اس کو گراسپ کرتے، جس سے انہیں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ ان کے حافظے کی قوت بڑی غضب کی تھی۔ ایک دفعہ کوئی چیز پڑھی وہ ہمیشہ ان کو یاد ہو جاتی۔ مجھے خود ان کی اس خوبی کو آزمانے کا تجربہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ پشاور یونیورسٹی میں کے حاصل میں چترالی طلباء نے مشاعرے کا پروگرام بنایا۔ محترم امین چوتائی صاحب تشریف اتفاق سے موجود تھے۔ سب چاہتے تھے کہ وہ بھی اپنا کوئی کلام سنائیں، لیکن بغیر تیاری کے آئے تھے اور ان کو اپنا کوئی شعر یاد بھی نہیں تھا، اس لیے معذرت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی ایک نظم میں لکھ کے آپ کو دے دوں تاکہ آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہوا، فیضی صاحب نے چوتائی صاحب کی ایک پوری نظم من و ان لکھ کے ان کو دے دی اور انہوں نے وہی پڑھا۔ ایک تو اسپین کے پروفیسر کا لیکچر تھا، اس نے چینی ترکستان کے علاقے پر اپنے ریسرچ پر مبنی کوئی گھنٹے کا لیکچر دیا۔ فیضی صاحب نہ نوٹ لے رہے تھے نہ ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس لیکچر پر ان کا کالم چھپا تو میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ انہوں نے کس طرح پورے لیکچر کو اپنے یادداشت سے کاغذ پر منتقل کر دیا تھا۔ ان کی دودھ رفتاری کا قصہ تو ہر کسی نے سنا ہوگا۔ 1990 کے انٹرنیشنل ہندو کش کانفرنس کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے کس طرح عادت محنت کی تھی یہ میں جانتا ہوں۔ ابتدائی تقریب میں شاہزادہ سراج صاحب نے ان کے بارے میں یہ الفاظ کہے، میں جہاز کے ذریعے اسلام آباد جاتے رہتا تھا لیکن فیضی صاحب کی رفتار کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ ان سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ اور صاحب کی ہمت تھی اور ان کا انیشیٹو تھا کہ چترال میں انٹرنیشنل کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1990 میں پہلی انٹرنیشنل ہندو کانفرنس کا جب انہوں نے اعلان کیا، میں حیران رہ گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب برستیرا نے تھا، کیونکہ میں جانتا تھا پشاور یونیورسٹی میں ہم کانفرنس سے تعلق رہے تھے کہ انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کرنا اور کانفرنس کتنی مشکل بات، اور ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا، ہم سب حیران۔ لیکن کانفرنس ہوئی اور کانفرنس کامیاب بھی ہوئی اور اس میں باہر سے اتنے لوگ آئے، 30 سے زیادہ فارن ڈیلیگیٹ پارٹیسپینٹ آئے اور ایسے ریناؤنڈ لوگ وہ اس میں شامل ہوئے جو کہ
یورپ میں، امریکہ میں اس علاقے پر ان کو اتھارٹی مانے جاتے ہیں. ایسے لوگ اس کانفرنس میں، اس قسم کانفرنس پاکستان میں بھی کہیں مجھے پتہ نہیں کہ کہیں منعقد. پھر دوسری کانفرنس اسی طرح ہوئی، اور پھر تیسری کانفرنس ہوئی ابھی پچھلے سال ہوئی. تو یہ فیضی صاحب کی محنت کا اور ان کی انیشیٹو کا، اور اس کی وجہ سے یہ کانفرنس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس کے بعد میرے خیال میں 4-5 سال کے بعد پھر دوبارہ نیکسٹ کانفرنس ہوگی. لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے آج کل انجمن ہمارا جو ہے ترقی خوار، اور کئی ایکٹیویٹیز، کتابیں چھاپنا یا رسالہ بھی نکالنے لگا ہے. لیکن اس کے تقریبات جہاں تک میں جانتا ہوں صرف کتابوں کی رونمائی یا کسی ساتھی کی تعزیت تک منتقل ہو کے رہ گئی. تو میرے خیال میں حالانکہ پہلے اسی انجمن کے تحت یہ انٹرنیشنل کانفرنس کے علاوہ اور بھی کانفرنسز، ثقافتی کانفرنس وغیرہ، چترال پر کئی کانفرنسز چھوٹے موٹے ایک روزہ ہوتے رہتے تھے. تو میرے خیال میں اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے. خاص طور پر میرے نزدیک چترال کے جو مشاہیر ہیں، ہسٹوریکل تاریخی مشاہیر جو ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے، نو پوت جو ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تو ان کے بارے میں میرے خیال میں سلسلہ اگر شروع ہو، چند نام جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، مثال کے طور پر محمد سیر پر، محمد شکور پر، مرزا غفران پر، ناصر الملک پر، اور اس طرح جو ہے اور کئی نام اس طرح ہو سکتے ہیں جن پر ابھی پر آپ سوچ سکتے ہیں. کئی ہمیں چترال میں مشاہد بہت ہیں جن پر کانفرنسز کیے جا سکتے ہیں، جن کو سامنے لایا جا سکتا ہے، لوگوں کو یاد دلائی جا سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس پر اگر انجمن غور کرے تو اچھی بات ہے. نہیں تو اگر انجمن کے اسکوپ میں نہیں ہے تو میں انشاءاللہ خود کوشش کروں گا بعض اداروں کے ساتھ، خاص طور پر چترال یونیورسٹی وغیرہ اس قسم اداروں کا، میں خود کوشش کر کے ان چیزوں پر کانفرنس کرانے کی میں خود دیکھیے. پہلے میں انجمن والوں کو درخواست کروں گا کہ یہ ان کے دائرے میں اس قسم کانفرنسز بھی آتی ہیں، اس پر توجہ دینی چاہیے. جوابی کا ایک مختصر واقعہ یاد پڑتا ہے. ایک دفعہ لوگ ورثہ اسلام آباد والوں نے چترالی موسیقاروں کا ایک طائفہ اسلام آباد بلایا تھا. ڈاکٹر صاحب ان کے نگران تھے. ان کے اوزاروں میں جیری کین کو دیکھا تو بڑے حقارت سے کہا، یہ کیا ہے، یہ کیا لائے ہو؟ فیض صاحب نے بڑے تلخی سے جواب دیا کہ جس طرح آپ کے موسیقار کوئلہ ٹھیک کرنے والا چمٹا لا کے بجاتے ہیں، ہم جیری کین لا کے بجاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے حافظے کے قوت کا کیا کہنا. انہوں نے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہوا ہے. باقی وہ چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا ہیں، بلکہ آج کی اصطلاح میں گوگل ہیں. آپ کسی بھی موضوع پر ان سے پوچھیں، وہ آپ کو تشفی کریں گے. گویا یادوں کی مشین و معلومات کا خزانہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ چترال کے بلکہ پاکستان کے اس گوہر نایاب کی عمر دراز فرمائے، انہیں برکت دے اور اس سے مزید کام لے، جو دین اور دنیا کے لحاظ سے ثواب دارین کا باعث ہو اور رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے.